اسماعیل اگین ہاسپٹل وڈابیر کی جانب سے ڈاکٹر عرفان کا سلام قبول فرمائیں۔ محترم ناظرین، آج میں ایک ایسی موضوع پہ آپ سے بات کرنے والا ہوں جو آپ کی زندگی کی مکمل آدھی پر مبنی ہے۔ یعنی اگر آپ کی اس وقت عمر 40 سال ہے تو اس 40 سال میں 20 سال اس موضوع سے متعلق ہے۔ اس لیے اس کو آپ غور سے سمجھیں اور اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب اگر آپ کی 40 سال کی زندگی میں 20 سال خراب ہو تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کی زندگی کی خوشی کیسی رہے گی۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے، میں نیند کی بات کر رہا ہوں۔ نیند ایک ایسا عمل ہے جس سے ہماری انٹلیکچول کیپیسٹی بڑھتی ہے، جس سے ہماری اخلاق بنتی ہے، جس سے ہم ہنس مکھ رہتے ہیں، جس سے ہم تندرست اور توانا رہتے ہیں۔ نیند کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی بے ہوشی جس سے آدمی کو ہوش میں واپس لایا جا سکے۔ مثلاً کوئی سو رہا ہے اور آپ اس کو آواز دیں تو وہ جاگ جاتا ہے، یہ نیند ہے۔ نیند کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نیند کی بہت ساری خرابیاں ہیں، جس میں بے خوابی ہے، بار بار آنکھ کا کھلنا ہے، سوتے وقت نیند نہ آنا، سو جانے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑنا اور صبح اٹھنے میں دشواری۔ یہ نیند کے اندر کی وہ حالات ہیں جو ہمارے دن کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بے خوابی یا انسومنیا، سلیپ ڈس آرڈرز یا نیند میں خلل۔ نیند کیوں آتی ہے، کیسے آتی ہے، پہلے اس کو سمجھیں۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کی نیند میں کوئی مسائل ہے تو آپ اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نارکولیپسی کو سمجھنا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ نارکولیپسی وہ چیز ہے جس کا اگر آدمی شکار ہو جائے تو آئے دن یہ جتنے ہمارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں روڈز پہ یا کام کاج کے دوران، بنیادی طور پر یہ نارکولیپسی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نارکولیپسی نیند کی ایک ایسی کیفیت ہے جو دن کے وقت چند سیکنڈ کے لیے آدمی کو گہری نیند میں لے جاتا ہے، اور اگر یہ 3 سیکنڈ سے بھی زیادہ وقفہ ہو اور خدا نخواستہ اس وقت آپ موٹر کار چلا رہے ہوں یا بائک پر بیٹھے ہوں یا نہا رہے ہوں یا سوئمنگ کر رہے ہوں اور 3 سیکنڈ سے زیادہ آپ گہری نیند میں چلے جائیں گے تو ضروری بات ہے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوگا۔ اس لیے نارکولیپسی کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دن معاش کے لیے، کام کاج کے لیے پیدا کیا ہے اور رات آرام کے لیے۔ جیسے جیسے رات کا عمل شروع ہوتا ہے سورج ڈلنے کے بعد، تو ہمارے بدن میں مختلف قسم کے ہارمونز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ میلاٹونین ہے۔ میلاٹونین پیچیٹری گلینڈ میں پیدا ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ آپ کو نیند کی وادیوں میں لے جاتا ہے۔ نیند کی کیفیات کیسی ہوتی ہے؟ اس میں خواب دیکھنے کا بھی عمل ہوتا ہے، تو ایک ویڈیو میں ان سب باتوں پہ مکمل سر حاصل بحث کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ نیند کیوں ضروری ہے اور بے خوابی سے کیوں بچنا چاہیے، پرخلل نیند آپ کو کیا نقصانات دیتی ہے۔ صبح اٹھنے میں جب آپ کو دشواری ہوتی ہے، آپ کو غصہ چڑھتا ہے، تو اس سے آپ کی گھریلو معاملات اور دفتری معاملات یا کاروباری معاملات جو آپ کرتے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس کا آپ خمیازہ بھگتتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جیسے ہی سورج ڈلنا شروع ہو جائے تو آپ کے بدن میں میلاٹونین ہارمون کی سیکریشن یا پیدائش شروع ہو جاتی ہے، جو سورج ڈلنے کے تقریباً 3 گھنٹے بعد
مکمل طور پر آپ کے بدن کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ بدقسمتی سے آج کے مشینری دور میں ہم اس سے دور ہو گئے۔ جب تک روشنی ہوتی ہے، تیز لائٹس ہوتے ہیں، جس طرح میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، لائٹ تیز ہے، تو ایسی صورت میں مجھے نیند کبھی نہیں آئی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی یا دیگر محافل میں چکا چوند روشنیاں ہوتی ہے تو لوگ جاگے رہتے ہیں اور ان کو نیند آتی ہی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے بدن میں میلاٹونین کی سیکریشن نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کے سونے کا کمرہ جو ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک تو اس کا انوائرمنٹ ٹھیک ہو، ٹمپریچر معتدل ہو، تازہ ہوا کے لیے راستے کھلے ہوں، اور گپ اندھیرا ہو، یا اگر بعض لوگوں کو اندھیرے میں نیند میں خلل ہو جاتی ہے یا خوف ہوتا ہے تو بلو لائٹ، زیرو لائٹ لگا کر سو جایا کریں۔ سونے سے پہلے تقریباً 3 گھنٹے آپ کھانا کھائیں، اور اس کے بعد کوئی بھی کیفینیٹڈ ڈرنک جس طرح کافی ہے، چائے ہے، یا جو کول ڈرنکس ہیں، اس سے پرہیز کریں، دور رہیں۔ سونے سے آدھے گھنٹے پہلے اگر آپ 1 یا 2 گلاس پانی کا لے لیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے مزید بہتری کا عمل ہے۔ سونے کے دوران آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ 2 قسم کی نیند ہوتی ہے، اس کو ہم ریم اور نان ریم، یعنی ریپڈ آئی موومنٹ، جس میں آنکھیں یوں 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 جس طرح میں کر رہا ہوں چپکتے رہتے ہیں۔ یہ جب آپ سو جاتے ہیں تو تقریباً 1.5 گھنٹہ یا 90 منٹ بعد یہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نیند کی ڈریمنگ کیفیت ہوتی ہے، جس میں آپ کو خواب نظر آتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اکثر ان کو خواب بھول جاتے ہیں، صبح اٹھ کے ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کیا خواب دیکھا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ریم یا ریپڈ آئی موومنٹ کا جو دورانیہ ہے یہ ٹھیک ہو۔ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ سونے کے 1.5 گھنٹے بعد شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وقفے سے یہ ریم اور نان ریم یعنی ڈیپ سلیپ، جس میں N1 N2 N3 ہوتی ہے، اس میں یہ خود بخود تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اسی دوران آپ کا کارٹیسول لیول کم ہو جاتا ہے، آپ کا انسولین لیول کم ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو بدن کے اکثر عضلات جو ہے یہ ایک قسم کی پیرالائز کیفیت میں چلے جاتے ہیں، جو آپ کو سکون پہنچاتے ہیں اور اگلے دن کے کام کاج کے لیے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح آج جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، لکھا ہے، سیکھا ہے، یا جو کچھ واقعات گزرے ہیں، تو سونے کے بعد وہ آپ کی دماغ میں نقش ہو جاتے ہیں آئندہ کے لیے۔ بالکل اسی طرح جب ہم کمپیوٹر میں کوئی نئی چیز ڈال دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ریسٹارٹ۔ تو یہ جو زندگی ہے اور نیند ہے، اس کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ دن کے مصروف زندگی میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، رات کو سونے کے بعد وہ ہمارے دماغ میں اپنی فائلنگ کرتی ہے اور نقش ہو جاتے ہیں، جو ہمارے آئندہ کے لیے کام آتا ہے۔ اسی طرح نیند کے دوران جو ڈریمنگ کی کیفیت ہوتی ہے، یہ بہترین صورت ہوتی ہے ریفریشنگ سلیپ کی۔ اگر آپ کو ڈریمنگ نہیں ہوتی تو صبح اٹھنے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں تو پھر آپ کو بدن میں ٹیسیں اٹھتی ہے، درد ہوتا ہے شدت سے، آپ کو غصہ آتا ہے، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، بھوک نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب دیر تک آپ رات کو جاگے رہتے ہیں تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی میٹھا کھاؤ، یعنی کاربوہائیڈریٹس لے لو، کیونکہ اس وقت باڈی کو پھر انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ سلیپ کے دوران آپ کا جگر، گردہ، دل یہ سارے سستا لیتے ہیں، ان پر برڈن بہت کم ہو جاتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر بھی بہت نیچے چلا جاتا ہے، باڈی ٹوٹلی فریبل یا موویبل ہو جاتی ہے، جس سے اگر کوئی فضلہ جات ہیں آپ کے خلیات کے اندر، وہ نکل کر گردے کے راستے یا پاخانے کے راستے اس میں شامل ہوتے ہیں، اور آپ کے بدن سے صبح سویرے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کی میں مزید 2 یا 3 اقساط شائع کروں گا۔
کیونکہ سب باتیں یہاں پر ممکن نہیں تھی، کیونکہ دورانیہ بڑھ جاتا ہے، اور آج کل کے لوگ جو ہے نا 5-6 منٹ یا 7 منٹ سے زیادہ ویڈیو دیکھ بھی نہیں پاتے. اس لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے. اگلی ویڈیو پہ ہم مزید اس میں بات کریں گے کہ اگر آپ کو بے خوابی ہے، نیند میں خلل ہے، اس سے آپ چھٹکارا کیسے حاصل کریں گے، بے خوابی سے کس طرح خود کو بچائیں گے، بچوں کو کس طرح بچائیں گے. اس کے لیے میں وہ ادویات تو نہیں کہہ سکتے، گھریلو یا خوراک میں وہ تبدیلی آپ کو بتا دوں گا کہ جس سے آپ پرسکون اور میٹھی نیند سو سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائیں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اسمائل اگین ہاسپٹل بڑے آپ کی بہتر صحت کے لیے کوشاں رہتا ہے. السلام علیکم.